میں نے فوراً کلاشنکوف کا رخ ڈھلان کی طرف کرتے ہوئے سیفٹی لیور کو بریسٹ پر سیٹ کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ 2-3 گولیوں کے بعد کلاشنکوف کے خالی ہونے کی بری خبر سنائی۔ یقیناً کلاشنکوف کی میگزین بھری ہوئی نہیں تھی، کیونکہ میں تو چند گولیاں ہی فائر کر سکا تھا۔ میری اپنی کلاشن ذرا فاصلے پر پڑی تھی، وہاں تک جانے کے لیے مجھے دشمن کے سامنے ظاہر ہونا پڑتا، جس کا نتیجہ موت کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا تھا۔ ٹانگوں پر گولیاں کھانے والے کراہتے ہوئے اپنی جگہ پر تڑپ رہے تھے۔ یقیناً انہیں طبی امداد کی ضرورت تھی، ورنہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے انہیں جان کے لالے پڑ سکتے تھے۔ اسی وقت نالے موڑ سے ہونے والی فائرنگ کی آواز نے مجھ پر روح فرسا انکشاف کیا کہ وہاں پر دشمن کی کافی پارٹیاں موجود ہیں۔ وہاں مزید لیٹنا بھی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لینا تھا، اور ایک بار اگر میں ان کے ہاتھ چڑھ جاتا تو میری زندگی کی ضمانت ضبط ہوتے دیر نہ لگتی۔ اس پتھر سے 20-25 گز دور جھاڑیوں کا جھنڈ تھا۔ وہاں تک پہنچ کر میں نے اپنے فرار میں آسانی پیدا کر سکتا تھا۔ جھاڑیوں تک پہنچنے کے لیے مجھے جلدی کرنا تھی، ورنہ دشمن کے نزدیک پہنچنے کے بعد یہ ممکن نہ رہتا۔ دشمن اس لیے بھی دور دور تھے کہ ان کے خیال کے مطابق میں مسلح تھا، جبکہ میں بغیر ایمونیشن کے بالکل بے دست و پا ہو گیا تھا۔ میں ابھی اسی صورتحال سے نکلنے کی ذہنی ورزش ہی کر رہا تھا کہ بے ہوش پڑے آدمی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ میری کلاشنکوف اس سے 2-3 قدم ہی دور پڑی تھی۔ میں نے نیفے میں 30 بور نکال کر کاک کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ چند لمحے کن پٹی مسلنے کے بعد زمین پر ہاتھ ٹیکتے ہوئے اٹھنے لگا۔ اسی وقت خطرہ مول لینے کا فیصلہ میں کر چکا تھا۔ میں زکند بھر کر پتھر کے پیچھے سے نکلا اور اس سے پہلے کہ وہ مکمل کھڑا ہو پاتا، اس کا دایاں بازو مروڑتے ہوئے میں نے اس کی پیٹھ اپنی چھاتی سے لگا لی تھی۔ پتھر کے عقب میں چھپا وہ آدمی جس کی کلاشنکوف کو میں نے نشانہ بنایا تھا، مجھے اپنے ساتھی کے ساتھ مصروف دیکھ کر اس نے پتھر کے پیچھے سے نکل کر اپنی کلاشنکوف اٹھانا چاہی۔ بائیں ہاتھ سے اپنے اسیر کی کلائی تھامتے ہوئے میں نے دائیں ہاتھ میں پکڑا 30 بور کلاشنکوف کی طرف بڑھنے والے شخص کی طرف سیدھا کیا اور ٹریگر دبا دیا، مگر گولی فائر نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح کے مقامی اسلحے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ سے رک جاتا ہے۔ اس وقت مجھے گلکاری کو تحفہ دیے ہوئے گلاک کی سخت کمی محسوس ہوئی تھی۔ اس بیچاری نے تو اصرار بھی کیا تھا کہ میں پستول اپنے ساتھ لے جاؤں، مگر اس وقت مجھے کسی ایسی صورتحال میں پھنسنے کا گمان نہیں تھا۔ پستول کو نیچے پھینک کر میں نے اسی لمبے آدمی کو ڈھال کی طرح اپنے سامنے پکڑ لیا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے چند ہوائی فائر کیے مجھے نشانہ بنانے کی صورت میں ان کے اپنے آدمی کو پہلے گولی لگتی۔ پتھر کے چھپے آدمی نے بھی کلاشنکوف اٹھا کر میری جانب تان لی تھی، لیکن میرے سامنے اس کا ساتھی ڈھال کی صورت میں موجود تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کا مروڑا ہوا بازو پکڑ کر دوسرا بازو میں نے اس کی گردن میں ڈالا اور اسے زبردستی اپنی ساتھ کھینچتا ہوا کلاشنکوف کے قریب پہنچ گیا۔ نیچے جھک کر کلاشنکوف اٹھانے کی صورت میں وہ میری گرفت سے نکل جاتا۔ میں نے ایک پاؤں سلنگ میں ڈال کر کلاشنکوف کو دھیرے سے زمین سے اٹھایا۔ اس دوران اس نے مچل کر میری گرفت سے نکلنا چاہا۔ اس کے گلے میں ڈالے ہوئے بازو کے پھندے کو مزید کستے ہوئے میں نے اسے خاموش دھمکی دی۔ کسی اکھڑ سے اکھڑ آدمی کو بھی سمجھانے کے لیے زبان سے زیادہ عملی دھمکی کام آتی تھی۔ اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ حرکت کرنا اس کی گردن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ جسم ڈھیلا چھوڑتے ہوئے اس نے تعاون کا اعلان کرتے دیر نہیں کی تھی۔ کلاشنکوف ہاتھ میں آتے ہی میں نے بیرل اس کی پیٹھ سے لگائی اور اس کے گلے سے بازو نکال لیا۔ کلاشنکوف کی سرد بیرل گردن میں پڑے ہوئے بازو سے بھی زیادہ ڈرانے والی تھی۔ وہ میرے سامنے بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی مجھے دھمکیاں دینے لگا۔ اگر 1 منٹ کے اندر اندر تم غائب نہ ہوئے تو ان دونوں کے ساتھ لیٹے نظر آؤ گے۔ میں نے زمین پر پڑے زخمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھمکی دی۔ اس نے فوراً ایک بڑے پتھر کے عقب میں آڑ لے لی تھی۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ دیر ہونے کی صورت میں ان کے مزید ساتھی پہنچ جاتے اور میرا پکڑا جانا یقینی ہو جاتا۔ اس لمبے آدمی کو اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھ کر میں الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے ساتھیوں کو میری حکمت عملی سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے دھمکانے کے لیے تیز فائرنگ شروع کر دی، لیکن ان کی کوئی بھی گولی ان کے ساتھی سے اتصال کیے بغیر مجھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ درختوں کے جھنڈ میں گھستے ہی میں دشمن کی تمام پارٹیوں کی نظر سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اپنے قیدی کو میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہا۔ بغیر کسی لیت و لال کے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ میں نے فوراً کلاشنکوف کے بٹ سے اس کے سر کی مضبوطی کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ وہ ایک بار پھر منہ کے بل نیچے گر گیا تھا۔ میں مڑ کر بھاگ پڑا۔ اس کے تعاقب سے پہلے میں وہاں سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ گھنی جھاڑیاں میری کافی مددگار ثابت ہو رہی تھیں۔ 10-15 منٹ بعد ہی میرے کانوں میں تیز فائرنگ کی آواز گونجی۔ یقیناً انہوں نے اپنے بے ہوش ساتھی کو تلاش کر لیا تھا۔
غزنی خیل والی لڑائی کے بعد اس جھڑپ کے دوران بھی میں نے پوری کوشش کی تھی کہ شلوبر کے کسی آدمی کو جان سے نہ ماروں، کیونکہ میں حد الوسع کسی بے گناہ کے خون سے ہاتھ نہیں رگنا چاہتا تھا، اور اس کوشش میں مجھے خاطر خواہ کامیابی ہوئی تھی۔ گزشتہ روز سے لے کر اب تک شلوبر کا کوئی آدمی میرے ہاتھوں قتل نہیں ہوا تھا، البتہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 2 درجن کے قریب پہنچ چکی تھی۔ نالے کے درمیان میں درخت موجود نہیں تھے، جھاڑیوں کے جھنڈ چونکہ ڈھلان پر تھے، اس لیے مجھے ڈھلان پر ترچھا بھاگنا پڑ رہا تھا۔ فرلانگ بھر دور مجھے اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، نہ جانے وہ کیا حکمت عملی تیار کر رہے تھے۔ ان آوازوں پر کان دھرے بغیر میں جھاڑیوں کے درمیان آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آکسیجن لیول کم ہونے کی وجہ سے میرا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے میری نظر نالے کے درمیان میں پڑی۔ اس کے 9-10 آدمی نالے کے بیچوں بیچ دوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کا ارادہ مجھ سے آگے بڑھ کر ان جھاڑیوں کے جنگل کو گھیرنے کا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میں چوہے دان میں پھنس جاتا۔ ایک دم رک کر میں نے ایسی جگہ پوزیشن سنبھال لی جہاں سے پورا نالا میری نظروں کے سامنے تھا۔ اس کے ساتھ ہی کلاشنکوف کو سنگل راؤنڈ پر سیٹ کرتے ہوئے میں نے سب سے آگے والوں کی ٹانگوں پر مسلسل 3 بار ٹریگر کو دبا دیا۔ 2 آدمی منہ کے بل گر کر تڑپنے لگے، باقی ایک دم بکھر کے دائیں بائیں بڑے پتھروں کی آڑ میں ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اندازے سے جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ 2-3 مزید گولیاں ضائع کر کے کروٹ تبدیل کرتا ہوا ایک جھاڑی کی آڑ میں پہنچا اور جھکے جھکے وہاں سے آگے بڑھنے لگا۔ انہیں ابھی تک پتھروں کی آڑ سے نکلنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی میں کھڑے ہو کر دوڑ پڑا۔ کلومیٹر بھر آگے نالا 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا، اور ان کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے مجھے اگلے نالے میں پہنچنا تھا، کیونکہ جلد ہی انہیں یقین ہو جانا تھا کہ میں آگے بڑھ گیا ہوں، اور اس کے بعد وہ تیز رفتاری سے نالا موڑ تک پہنچ سکتے تھے۔ میرے بائیں بازو میں ہلکی ہلکی جلن اور اچھا خاصا درد ہو رہا تھا۔ یقیناً گولی نے کافی گہری خراش ڈالی تھی۔ اپنے بازو کی جلد پر مجھے خون کی نبی بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ رک کر بازو پر پٹی وغیرہ لپیٹ سکتا۔ بس اطمینان تھا تو اتنا کہ گولی بازو کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکی تھی اور رگڑ کھاتے ہوئے نکل گئی تھی۔ نالے موڑ کے قریب پہنچتے تک میرا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ کلومیٹر بھر کا فاصلہ جو میدانی علاقے میں 10-12 منٹ میں آسانی سے طے ہو جاتا تھا، اور تھکن بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، پہاڑی علاقے میں اس سے دگنا وقت لگا کر بھی اتنا فاصلہ بمشکل طے ہو پایا تھا، اور اس کے ساتھ میرا سانس یوں پھولا ہوا تھا جیسے میلوں کی مسافت طے کر کے آ رہا ہوں۔ اس جگہ پر 3 نالے آ کر اس چوڑے نالے میں مل رہے تھے۔ ایک نالا دائیں طرف سے، دوسرا بائیں، اور ایک نالا سیدھا آ کر اس چوڑے نالے میں مل رہا تھا۔ مرناگر نامی گاؤں کو دایاں نالا جاتا تھا، لیکن دائیں نالے میں جانے کے لیے مجھے وہ چوڑا نالا عبور کرنا پڑتا، جبکہ دشمن نالے میں موجود تھا اور تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ سیدھا جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا کہ ایک تو اس نالے میں جھاڑیاں کم نظر آ رہی تھیں، دوسرا اس نالے میں جاتے ہوئے میں دشمن کو دور سے نظر آ سکتا تھا۔ سرحد سے فیصلہ کرتے ہوئے میں بائیں طرف کے نالے میں گھس گیا، اور اس وقت میری پہلی ترجیح اپنی جان کو بچانا تھا۔ مرناگر گاؤں کو بعد میں ڈھونڈ سکتا تھا۔ بائیں نالے میں مڑتے ہی میں نالے کے دائیں کنارے کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ایک خاص فرق یہ پڑا تھا کہ اس جگہ سے چڑھائی شروع ہو رہی تھی، حالانکہ پہلے میں اترائی میں بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ چڑھائی میں دوڑنا ناممکن تھا۔ میں تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ جھاڑیوں کے جھنڈ میں بتدریج اونچائی کی طرف چلے گئے تھے۔ میں بھی نالے میں سیدھا چلنے کی بجائے ترچھا ہو کر اوپر کی طرف چلنے لگا تھا۔ فرلانگ بھر چلنے کے بعد ہی مجھے عقب میں فائرنگ کی آواز سنائی دی، لیکن فائرنگ کا رخ متعین نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ میرے جانے کی سمت سے آگاہ نہیں تھے اور اندازے سے ہی فائر کر رہے تھے۔ اس نالے کے دونوں کناروں پر گھنی جھاڑیوں کے جھنڈ موجود تھے، جبکہ سیدھے نالے میں بھی جھاڑیاں موجود تھیں، اور وہی جھاڑیاں مجھے چھپنے میں مدد دے رہی تھیں۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے، تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔